السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کا سوچا ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں، اور میں نے سوچا کہ آج آپ سب سے اس بارے میں بات کی جائے۔ وہ ہے ہمارے معاشرے میں نیگیٹو تھنکنگ، وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، منفی رویے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے، اچھا سوچتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ٹرسٹ وردی نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر سیلفشنس جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے، معاشرے میں معاشی بدحالی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اسٹیٹس کانشیس ہیں، تکبر ہے، انا ہے، اور فیملی سسٹم جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے نا کرپشن جو ہے اس نے بھی ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ لیا ہے، اور پیسے کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اور ٹرسٹ ایشوز جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اب سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مائنڈ میں پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ شخص دھوکے باز ہے یا یہ ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور دوستیاں ٹوٹنے کی وجہ بھی یہ بنتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو سیلفشنس ہے وہ بھی اس وجہ سے زیادہ آتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص سے ہمارا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں، اور کام نکلوانے کے بعد جو ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں، کبھی اس کو تھینکس نہیں کہتے، اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اس کا واپس حال چال نہیں پوچھتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسٹیٹس کانشیس بھی ہماری قوم جو ہے آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور سٹیز میں اور ولیجز میں جو اچھی فیملیز ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کس کے پاس اچھا فون ہے، کس کا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس بیس پہ جو ہے وہ دوستیاں کی جاتی ہیں، اس لیے وہ دوستیاں جو ہے وہ دیر بعد ثابت نہیں ہوتی۔ پھر حسد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، فیملیز میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں، نند کر رہی ہوتی ہے بھابھیوں کے ساتھ، بھابھیاں کر رہی ہوتی ہیں نندوں کے ساتھ، اور اسی طرح بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے، بھابھیوں میں ہوتا ہے، اور ہمارے جو کزنس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ حسد جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹو بیہیویئرس جنم لیتے ہیں۔ پھر فیملی سسٹمز جو ہے وہ ہمارے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، لوگ تنہائی پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کام سے آتے ہیں تو کام سے آنے کے بعد ہمارے پاس کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم اپنا فون جو ہے وہ یوز کریں۔ پراؤڈنیس لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اپنی صلاحیتوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، ہم اکیلے ہیں، ہمارے پاس تمام صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس تمام علم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کو کسی اور کے علم کو اپریشیٹ نہیں کرنے دیتی، کسی اور کی ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کرنے دیتی۔ انسان ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے ایک دائرے میں بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان نیگیٹو بیہیویئرز کا اثر کیسے پڑ رہا ہے کہ ہماری جو سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ہماری جو اکنامیکل لائف ہے وہ بھی بہت زیادہ بیہیویئرس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہی رویے جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں جو ہے وہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، اور یہی نیگیٹیوٹی بڑھتے بڑھتے آپ کو میاں بیوی میں بھی نظر آتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے، بہن بھائیوں میں آ رہی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے آپس میں ریلیشنس جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، اور پھر جو ایک پیسے کی دوڑ ایک معاشرے میں چل رہی ہے، ہر بندہ پیسے کما رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے گا تو سب کچھ آ جائے گا، ہم دنیا میں سب چیزیں بائی کر سکتے ہیں۔ اٹس رانگ۔ پیسے سے آپ خوشی بائی نہیں کر سکتے، پیسے سے آپ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن خوشی جو ہے وہ آپ کو رشتے دیتے ہیں، رشتوں کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب باہر سے آتا ہے، تھکا رہا آتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے والا ہو، کوئی بات شیئر کرنے والا ہو، تو وہ انسان جو ہے وہ اپنے معاملات گھر آ کے ڈسکس کر لیتا ہے، اور ہم جاپان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خودکشیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی ریزننگ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک تو جاب بہت اسٹریسفل ہوتی ہے، سیکنڈلی وہاں پہ آپس میں سوشل ریلیشن شپس نہیں ہوتے، لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں تو گھروں سے موو کر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی پڑھائی ہوتی ہے، پڑھائی کا بہت اسٹریس ہوتا ہے، جابس کا اسٹریس ہوتا ہے، پھر سوشل لائف نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ان کی لائف جو ہے وہ بہت اسٹریسفل ہوتی ہے۔ تو یہی
ہماری جو ہے وہ المیہ ہماری سوسائٹی کا بھی بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں رشتوں کی پاسداری نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جو ٹرسٹ ایشوز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. حالانکہ اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کریں تو ہم کسی کے بارے میں اگر برا گمان بھی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ گناہ ملتا ہے، کیونکہ بعض گمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گناہ ہوتے ہیں. اچھا، اور پھر ہم دیکھیں نا کہ فیملی ایشوز جو ہے وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ فیملی ایشوز یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اچھی چیز لے کر آیا ہے تو ہم اسے حسد فیل کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی میدان میں کامیابی حاصل کیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا نیگیٹو پوائنٹ مل جائے، ہم لوگوں کے سامنے وہ بات کریں، اس کو ڈسکس کریں. یا اگر اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو آپ کا کوئی پس منظر میں واقعہ ہوا تھا تو ہم جو ہے اس واقعے کے تناظر میں ہی اس کو پوری زندگی جو ہے وہ ناپتے رہتے ہیں. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیگیٹو بیہیویئر کی ریزننگ دوسرے کے اندر ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں. ہم کبھی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے سوچ کا جو زاویہ ہے اس کو چینج کرنی ہوگی. اپنے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں کی نیگیٹو رویوں کو ایکسیپٹ کر سکیں. اگر معاشرے میں کوئی چینج لے کر آنا ہے تو پہلا چینج آپ کے انر سیلف سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر سے سیلفشنس ختم کرنی ہے، پراؤڈنس ختم کرنی ہے، اپنے اندر آجزی لے کر آنی ہے، انکساری لے کر آنی ہے. آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہنا ہے، حسد کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور لوگوں کی ہیلپ کریں. لوگ ذہنی طور پر، لوگ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں. جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن فراہم کرتا ہے. ہم اس سیٹسفیکشن کو کوئی نام نہیں دے سکتے کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. اپنی عبادات کے اوپر فوکس کریں. جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے، تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے اور اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پہ رہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ٹکراؤ چاہتے ہیں. دو لوگ ہمیشہ ٹکراؤ چاہتے ہیں. اگر دیکھیں ٹکراؤ ہوتا رہے گا تو پھر یہ نیگیٹو رویوں کو چینج نہیں کیا جا سکے گا. ہم میں سے کسی ایک شخص کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، انکساری اختیار کرنی پڑے گی، اپنی ذات کے سانچے سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر یہی رویے ہمارے برقرار رہے اور ہم ایک دوسرے کو منافق، مشرک، اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مذہبی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر یہ ٹرسٹ ایشوز ہمارے ایسے ہی چلتے رہے تو ہمارا معاشرہ، ہم خود اس معاشرے کے اندر تنہا ہوتے چلے جائیں گے. اور ہماری جو معاشرے میں سٹریس ہے جو ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو سائیکلوجیکل مسئلے ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گے. تو آئے ہم سب اس کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے اندر جو ہے وہ ایک چینج پیدا کریں تاکہ معاشرہ درست سمت پر گامزن ہو سکے.